جی ہاں، پمس میں آج جو علالصبح افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے، اس کے بعد والدین میں ایک تشویش پائی جا رہی ہے۔ بہت سے ایسے والدین ہیں جن کی یہاں پر بیٹیاں ہیں جو گائنی کیس کے لیے ہی یہاں پر آئی ہیں۔ ایک میرے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہیں، وہ اپنی بیٹی کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور ان کی بیٹی کی ڈلیوری ابھی ہونا ہے، حاملہ ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جب آگ لگنے کا یہ واقعہ ہوا ہے تو آپ کی بیٹی بھی اسی ہاسپٹل میں اسی وارڈ میں تھی، بچوں کے وارڈ کی طرف؟ جی، بچوں کی وارڈ میں تھی، تقریباً 10 دن ہو گئے ادھر بچی میں ایڈمٹ ہے، سمجھ آئی۔ تو مجھے صبح گھر میں خبر آئی تو میں بس اس وقت بھگتا ہوا یہاں پر آیا تو کیا تو ابھی اس وارڈ میں انہوں نے شفٹ کر دیا کہ 11 جو عورتیں ہیں وہ مسلسل خطرناک ہیں، اس وجہ سے باقیوں کو تو زین کر دیا، کسی کو گھر بھیج دیا، کسی کو کیا۔ آپ آئی کہاں سے ہیں؟ میں بارہ سے آیا، بارہ سے، وہیں سے ہی آپ کی بیٹی یہاں پر آ کے ایڈمٹ ہے؟ ابھی آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو سانحہ رونما ہوا اس وقت آپ کی بچی وہاں تھی، اس کے بعد اس کو یہاں پر شفٹ کیا گیا نا؟ وہاں بعد میں تو یہ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت یہاں پر جو آپ کے باقی یہاں پر کوئی نہ کوئی گھر سے ہوگا، انہوں نے کیا دیکھا یہاں پر؟ کوئی بھی نہیں تھا نا، بیٹی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، عورتوں کی واٹ ہے وہاں تو جانے نہیں دیتے، سمجھ آئی۔ تو ہمیں جب پتہ لگا تو ہم واپس آئے کہ ادھر پہنچے تھا، بیٹی بولا گھبرائی ہوئی تھی، میں کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، ہم یہاں پہنچ آئے ہیں ماشاء اللہ۔ تو ابھی میں بہن کو ساتھ لے کر آؤں، اس کو ساتھ کو اندر کیا ہے نا، سمجھے، بھیج دیا ہے۔ تو کہتی ہے بھائی الحمدللہ ہم تو بچ گئے ہیں، لیکن لوگوں کے بچے جو ہے نا بہت ضائع ہوں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں جو کسی کے ضائع ہو گئے۔ اتنی محنت سے اگر کرتے ہیں، ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، تو اگر وہ ضائع ہو جائے ان کی غفلت کی وجہ سے ہو گئے تو یہ بری بات ہے نا۔ یہ بڑا ہمارا سب سے بڑا مین مسئلہ ہے کہ یہ ہمارا اسلام آباد کا مین اسپتال ہے پوری دنیا میں، اگر اس میں یہاں اتنی غفلت ہو رہی ہے تو ہم کہاں جائیں گے غریب لوگ۔ تو اس کے بعد آپ کے تحفظات بھی یقیناً بڑھ چکے ہیں۔ اب کیا کریں، اگر کسی کو کچھ بات کہتے ہیں تو تبھی رولا بنتا ہے، نہیں کرتے تو ابھی بچی کو لے جاؤ، میں بچی کو کہاں لے کر جاؤں، مجھے بتائیں میں کہاں لے کر جاؤں۔ پھر آپ یہ اندر رکھی ہے تو چلو الحمدللہ ابھی تو ہم ادھر ہی ٹھہرے ہوئے، دیکھو ابھی کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا۔ ابھی کمیٹیاں بنے گی، اور ہوں گے شعبہ ہوں گے، اس کے بعد بس متلی ہو جائے گی، بس کام ختم۔ ٹھیک ہے، بے حد شکریہ۔ السلام علیکم، میں ہوں روزینہ علی اور بالکل یہاں پمز ہسپتال سے ہم آپ کو یہ تمام تر صورتحال بتا رہے ہیں۔ یہاں پر وہ والدین بھی ہیں جن کی بچیاں یہاں پر ڈلیوری کیسز کے لیے آئی ہوئی ہیں، اور وہ والدین بھی یہاں پر ہیں جنہوں نے آج اپنے نومولود بچوں کو کھو دیا ہے۔ یہاں پر ہر طرف بہت زیادہ رش ہے اور ہر طرف ایک تشویش ہے، ایک پریشانی ہے کہ پمز ہسپتال یہ وہ بڑا ہسپتال ہے جو جانا مانا جاتا ہے۔ یہاں پر صرف اسلام آباد سے نہیں بلکہ دیگر تمام شہروں سے، آیا وہ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان، کشمیر یا خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، ہر طرف سے، ملک کے ہر کونے سے یہاں پر علاج معالجے کے لیے لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں، اور یہاں پر مانا جاتا ہے کہ جو بچے ہیں ان کا اچھا علاج ہوگا، بہتر علاج ہوگا۔ تاہم یہاں پر آج جو یہاں پر لوگ موجود ہیں وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، وہ پریشان ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر اگر یہ حالات ہیں تو پھر بھروسہ کیسے کیا جائے۔ ہم تو آتے ہیں کہ یہاں پر علاج معالجہ اچھا ہوگا، یہاں پر سہولیات بہتر ہیں، لیکن گورنمنٹ کے اس ہسپتال میں ان سہولیات کا فقدان نظر آتا ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہم مزید کچھ لوگوں کی جانب بڑھیں، ان سے بات کریں، ان سے جانیں کہ آیا کیا وہ اس وقت جو ہے وہ اس ٹائم پر ہاسپٹل میں موجود تھے یا نہیں تھے۔ میرے ساتھ میرے ساتھی رپورٹر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور انہوں نے یہاں پر انتظامی معاملات کو بھی دیکھا ہے۔ السلام علیکم طیب۔ وعلیکم السلام۔ طیب، ابھی تک کی کیا تفصیلات آ رہی ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو سانحہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ رونما کیسا ہوا؟ آپ کے پاس تمام تر تفصیلات ہوں گی، کوئی اس کی کچھ وجوہات بتا رہا ہے، کوئی شارٹ سرکٹ کہہ رہا ہے، اصل میں کیا معاملہ یہاں پر پیش آیا ہے؟ اچھا، جو ابھی تک جو فائر حکام کے ساتھ، فائر بریگیڈ والوں کے ساتھ بات ہوئی ہے ان کے مطابق، اور جو ہسپتال کی انتظامیہ ہے، ضلعی انتظامیہ ہے، ان لوگوں سے جو ابھی تک بات ہوئی ہے اس کے مطابق تو بیسکلی جو ہے وہ ایک سپارک جو ہے وہ نظر آیا ہے، اور اس سپارک نے اپروچ کیا ہے جو گیس آکسیجن سلنڈرز تھے، اور جو آکسیجن سلنڈر تھے وہ آپس میں سارے کنیکٹڈ تھے، اور وہ تمام تر انکوبیٹرز کے ساتھ کنیکٹڈ تھے۔ تو وہاں سے جو آگ ہے ایرپٹ ہوئی ہے، اور اس نے ان تمام بچوں کو جو ان کے آکسیجن لگی ہوئی تھی اس کو اپروچ کیا، اور اس کے فوراً بعد ہی وہ تمام تر بچے جو ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہوئے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہیں، لیکن یہاں پہ سوالیہ نشان ایک اس چیز پہ آ جاتا ہے کہ آخر اس ٹائم پہ ہاسپٹل کا جو ٹیکنیکل سٹاف ہے، جو کہ الیکٹریشین تھے یا دیگر ٹیکنیشینز تھے، وہ کہاں پر تھے؟ اگر اس طرح کی کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی تو اس کا پلان بھی کیا تھا؟
ایمرجنسی لائٹ آن نہیں ہوئی، کیونکہ جو موقع پہ موجود لوگ ہیں، جو سٹاف ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ جیسے ہی آگ لگی اس کے فوراً بعد جو نرسری تھی وہاں پر بجلی چلی گئی تھی اور ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دوران ہمیں جو بچہ ملا ہم نے اس کو بچانے کی کوشش کی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو انکوبیٹر کے اندر بچہ ہوتا ہے وہ بڑا ہی میزریبل ہوتا ہے، اس کو آکسیجن بھی لگی ہوتی ہے، اس کو آئی وی بھی لگی ہوتی ہے، اس کو ٹیوبز بھی لگی ہوتی ہیں، اور تو اندھیرے کے اندر اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تمام تر چیزیں ریموو کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فلاح ہے ہاسپٹل کی انتظامیہ کے حساب سے کہ وہاں پر ایمرجنسی کا کوئی پلان ہی موجود نہیں تھا، وہاں پر ایمرجنسی لائٹ جو ہے وہ موجود نہیں تھی، وہاں پر بچوں کو بچانے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے طیب کہ ایمرجنسی جو فائر سیفٹی ایکوپمنٹ ہے ان کا بڑا فقدان ہے، جبکہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری جب یہاں پر آئے ہیں اور ان کا کہنا ہے جی تمام تر انتظامات تھے، فائر سیفٹی ایکوپمنٹ بھی تھے، لیکن ان چیزوں کا یہاں پر ایک بڑا فقدان نظر آیا ہے۔ یہاں پر ایسے اگر انتظامات ہوتے تو یقیناً یہ سانحہ جو ہے وہ رونما نہ ہوتا۔ کچھ شہری موجود ہیں مزید، ان سے چاہیں گے کہ اگر وہ بات کریں۔ آپ یہاں پر تھے اس وقت؟ نہیں، میں یہاں پہ نہیں تھا، میں بہت لیٹ پہنچا ہوں۔ آپ کا یہاں پر کون تھا؟ یہاں پہ ایک اور بندہ مجھے ملا تھا 7:30 بجے، میں ادھر آیا ہوں، اس نے کہا میرا بچہ جو ہے نا ایڈمٹ کیا تھا اوپر شیشے میں بند، 10 دن کا ہوا۔ تو وہ کہہ رہا ہے جب میں یہاں سے بھاگا وہ دروازے بند تھے، تو کہہ رہے کہ 2 بچے جو ہے نا انہوں نے ریسکیو کیا تو وہ جلے ہوئے تھے تو نکال رہے تھے وہاں سے، پھر انہوں نے اسٹاف جو جتنے بھی ہے نا انہوں نے باہر نکال دیا، کہہ رہے کہ آپ آگے نہ جاؤ، دھواں بھی تھا، وہ آگ بھی لگی تھی۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ شیشے بھی بند کیے گئے، دروازے بند ہیں۔ ریسکیو آپریشن میں یقیناً پھر بہت اور زیادہ مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ یہاں پر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے یہ بتایا تھا کہ 6 بچے جو تھے وہ حوالے کر دیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد مزید 2 میتیں والدین کے حوالے کر دی گئی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے بچے ہیں جو مکمل طور پر مسخ شدہ نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہیلتھ رپورٹر بابر شہزاد ترک بھی یہاں پر موجود ہیں، تو میں چاہوں گی کہ بابر صاحب کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم بابر صاحب۔ وعلیکم السلام روزینہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ صبح سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر جو صورتحال پیش ہوئی ہے، آپ پمز کے اکثر بڑی باریک بینی سے اس کی تمام تر جو بھی رپورٹنگ ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، کیا جن انتظامات کا ذکر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کیا کہ یہاں پر تمام فائر سیفٹی ایکوپمنٹ بھی تھے، ہم نے بڑی توجہ دی، یہاں پر انتظامات ٹھیک تھے، لیکن انتظامیہ کی غفلت ہو سکتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے دنیا بھر میں یہ رویہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے تو اس کے بعد فوری طور پر اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، ادارہ جاتی طور پر اس کے بعد ریفارمز کی جاتی ہیں تاکہ آئندہ جو ہے وہ اس قسم کی صورتحال نہ ہو۔ لیکن ہمارے یہاں کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے تو فوری طور پر اپنے فیس سیونگ کے لیے اپنی ایڈوکیسی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہماری جانب سے کوئی غفلت نہیں کی گئی ہے۔ غفلت یہاں پر ہوئی ہے، ببانگ دول ہوئی ہے، کھلے عام ہوئی ہے، اس کو تسلیم نہ بھی کیا جائے تو تب بھی حقیقت تبدیل نہیں ہوگی۔ وہ غفلت کیا تھی؟ وہ غفلت یہ تھی کہ سیکیورٹی کے نام پر بچے چوری نہ ہوں، اس نام پر جو ایگزٹ تھا، جو حفاظتی راستے تھے جن کو کسی بھی آگ کی صورتحال کے دوران جہاں سے نکلنا تھا وہ راستہ تالا لگا کر بند کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ چلڈرن اسپتال آنے والا گیٹ، مرکزی گیٹ تھا، وہ بھی بند تھا، حتیٰ کہ جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں ان کو بھی طویل انتظار کرنا پڑا یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو آگ بجھانے والے آلات تھے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ بھی فعال حالت میں نہیں تھے اور نہ ہی ان کو چلانے کے لیے جو ٹرینڈ اسٹاف تھا وہ موجود تھا۔ ٹھیک ہے بابر صاحب، میرا یہاں آپ سے بڑا ایک اہم سوال ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ بچوں کی اموات آگ کی وجہ سے نہیں ہوئی ہیں، دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ بچے ہیں جو مسخ ہوئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے بتایا کہ 6 میتیں والدین کے حوالے کی گئی ہیں۔ اتنی جلدی کس طرح سے انہوں نے، کیونکہ جس طرح کا وارڈ دکھایا جا رہا ہے جو مکمل جل کر خاکستر ہو چکا ہے، تو کیا اتنی جلدی یہ پاسبل ہے کہ جلدی سے بچوں کی شناخت ممکن ہو سکے اور انہیں والدین کے حوالے کیا جا سکے؟ طارق فضل چودھری کا بیان اسی طرح ہے جیسے میں یہ کہوں کہ ان کا انتقال نہیں ہوا، ان کی وفات ہوئی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آگ لگنے سے، دھوئیں سے، دم گھٹنے سے ان کا انتقال ہوا ہے یا آگ لگنے سے جھلس کر وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں،
बच्चे जो कि नौमौलूद थे वो आए और वो रुखसत हो गए इनकी मुजरमाना गफलत की वजह से। अब आप कहें कि वो झुलस कर जान भागने हुए, वो आग लगने से जान भागने हुए, वो दम घुटने से हुए, खुलासा ये है कि बच्चे जा चुके हैं। 14 जो माएँ थी ना, आज उनकी गोद वो उजड़ गई है। ज़्यादातर माएँ जो हमारी उनसे बात हुई, मेजर सर्जरीज़ के बाद उनके बच्चे हुए थे, वो इस गम की कैफियत में हैं। 1-2 माएँ जो हैं उनके बारे में इत्तलात है कि बाकायदा कोमा में है। ये गम माओं का महसूस करने की ज़रूरत है। उन फैमिलीज़ का, यहाँ पर एक खातून है, उनके यहाँ 7 साल के बाद औलाद हुई है और उनका बच्चा जो है वो जाँ बहक हो गया है इस मामले के अंदर। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि नहीं आतिशज़दगी नहीं हुई है, यहाँ पर आग लगी है, दम। भाई बात यह है कि वो फोत हो गए हैं। बात यह है बाबर साहब, यानी कि बात वहीं पर आ जाती है कि हर मामले में जिस तरह से हम देखते हैं कि हुकूमत, चूँकि अक्सर ये देखा गया है कि चाहे बजट का भी मामला हो तो उसमें हस्पतालों का जब बजट होता है वो बहुत एक थोड़ा सा बजट होता है, इस जानिब तवज्जो नहीं दी जाती। हम अक्सर असम्बली के कागजात में देखते हैं जो सवालात होते हैं और उनमें भी बड़ी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि जी फंड्स नहीं मिल रहे हैं, बजट नहीं है। हस्पतालों में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हस्पताल में भी बर वक्त, बल्कि हर वक्त ही कहेंगे कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो भी मौजूद होनी चाहिए ताकि रेस्क्यू के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो बर वक्त रेस्क्यू की कार्रवाई मुमकिन हो सके। तो ये तो ऐसा ही हुआ बाबर साहब कि हुकूमत अपनी अब जो बहुत सारी कारकर्दगी है उस पर पर्दा डाल रही है, जो बहुत उनके अपना जो उसको क्या कहें, नाक़िस हिकमत अमली थी, हॉस्पिटल में तवज्जो नहीं थी, अपने आप को छुपाने के लिए ये सारी बातें की जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। और ये हमारे यहाँ रवायत है, मिजाज है कि जब भी कोई वाक़या होता है उसके फ़ौरन बाद जो है फौरी तौर पर फेस सेविंग की कोशिश की जाती है, फौरी तौर पर कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से अपनी नौकरी बचा ली जाए। यहाँ ईडी पिम्स जो हैं राना इमरान सिकंदर, उनकी हालत ये है कि सुबह 6 बजे करीब वाक़या हुआ है और 9:20 पर जब यहाँ दाखिली रास्ते पर मेरा उनसे आमना सामना हुआ तो वाक़या होने के 3 घंटे और 20 मिनट बाद उन्होंने कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं अभी आया हूँ और मुझे आकर यहाँ से कुछ मालूमात लेने दीजिए, उसके बाद मैं बात करूँगा। जिस इदारे का सरबराह जो यहाँ से चंद कदम दूर रहता है उसको 3.5 घंटे बाद भी ये इल्म नहीं है कि यहाँ कितने लोग जहाँ भाग हुए हैं, धुआं दम घुटने से हुए हैं, झुलस कर हुए हैं, सूरत हाल क्या है, तो वहाँ दीगर लोगों की सूरत हाल क्या होगी। अब यहाँ पर ये जो इतनी एफिशिएंसी दिखा रहे हैं जो मेरे सामने अकब में आप ये पुलिस, ये तमाम जो आला हुकाम देख रहे हैं, उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है, सारा मीडिया इस पर रिपोर्ट कर रहा है। वज़ीर सेहत को हदायत की गई है कि वो अपना दौरा मुख्तसर करें, कराची से और इस्लामाबाद पहुँचें और इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। तारिक फजल चौधरी यहाँ आए हैं। ये तमाम वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद इनकी तमाम आनियाँ जानियाँ जो हैं वो दीदनी हैं। ठीक है, बेहद शुक्रिया बाबर शहजाद तुर्क की, आपने बहुत तफसीली गुफ्तगू सुनी और ये बिल्कुल यहाँ पर आप सिक्योरिटी का अमला देख सकते हैं कि यहाँ से इनसाइड किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, यहाँ पर अंदर कोई नहीं जा सकता है। उस जानिब एम्बुलेंसेज हैं, वहाँ पर भी हम थोड़ा सा आगे कहूँगी कैमरामैन वाजिद से कि अगर आगे चलते हुए आ जाएँ, मेरे साथ आगे चलें और वहाँ पर दिखाएँ तो एम्बुलेंसेज भी हैं और वालिदैन के हवाले मैयतों को किया जा रहा है। बहरहाल आज का सानिया बहुत बड़ा सानिया है पिम्स का और यहाँ पर हर आंख अश्कबार है।